بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اولیاء کا جلال اور کرامات۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 62-63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار اللہ کے ولیوں پر بے شک نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ ولی اللہ، اولیاء اللہ، یہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں جن کو دنیا اور آخرت میں نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے۔ بلا خوف زندگی گزارتے ہیں، حق بات کہتے ہیں اور حق بات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ مخلوقات کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں اور ان کی دعاؤں سے مخلوق فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اکثر اوقات اللہ کے ولیوں سے حیرت انگیز کرامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسے دور دراز کے مقامات کا حال پتہ چلنا، جمادات اور حیوانات سے کلام کرنا، پانی پر چلنا، بلاؤں کو دفع کرنا، مصیبتوں کو ٹال دینا، شیاطین سے لڑنے میں مددگار ہونا۔ یہ غیبی طریقے سے جو ہے عام مخلوق کی مدد کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی کرامات جو ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں اور جانی جاتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ تھے۔ آپ کا ایک بار ایک دہریے سے مناظرہ ہوا، گفتگو بڑی، یہاں تک بات پہنچی کہ اس دہریے کا ہاتھ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ باندھ کر آگ میں ڈالا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ کس کا ہاتھ جلتا ہے اور کس کا بچتا ہے۔ جس کا ہاتھ جلے وہ جھوٹا اور جس کا بچے وہ سچا ہوگا۔ جب ہاتھ آگ میں ڈالے گئے تو آگ سرد ہو گئی اور دونوں کے ہاتھ صحیح سلامت رہے۔ حضرت مالک نے اس کے بعد اللہ سے سجدے میں مناجات کی تو غیب سے آواز آئی، دہریے کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ آگ میں ڈالا گیا تو جو چیز تیرے ہاتھ کے ساتھ لگ جائے گی ہم اسے نہیں جلائیں گے۔ یہ تمہارے ہاتھ کی برکت ہے، تم اس کا ہاتھ الگ اور اپنا ہاتھ الگ آگ میں ڈالو اور پھر دیکھو۔ دوبارہ جب یہ کیا گیا تو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ صحیح سالم رہا اور اس دہریے کا ہاتھ جل گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہیں اولیاء کرام پہ اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رحمتیں اور ان رحمتوں کا نزول۔ ولی اللہ جو ہوتے ہیں بے شک یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں بہت خاص اور پیارے ہوتے ہیں۔ یہ غلام کی طرح عشق اللہ میں غرق ہوتے ہیں، محو ہوتے ہیں اور غیر اللہ کا تصور بھی اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ وہ خاموش رہتے ہیں کیونکہ غلام بولا نہیں کرتے۔ حضرت بو علی قلندر نے بہت خوبصورت فرمایا کہ میں مست الست ہوں، میں آزاد آدمی ہوں اور اللہ کی ذات کا عاشق ہوں، اللہ کے عشق میں مبتلا ہوں اور عاشق ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک بہت خوبصورت شعر بھی بتایا کہ بے عیب ذات اللہ کی، بے عیب ذات اللہ کی، اللہ بس باقی ہوس۔ تو جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوس اور حرص میں مبتلا رہتے ہیں اور غفلت میں ساری زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اور جو لوگ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان پہ بھی اللہ خاص نظر کرم کرتا ہے۔ اور بے شک اولیاء اللہ کا جلال، ان کا جمال بے مثال ہوتا ہے، اور یہ جس پہ اپنی نظر کرم کر دیں ان کی دعاؤں سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، ماہ رمضان کے مہینے میں پورے روزے رکھنے کی توفیق دے اور اچھے اور نیکی کے کام کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور روزے کے افطار کے وقت، سحر کے وقت خاص دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے پیاروں کو، ان کے لیے دعا کریں، رزق میں برکت کے لیے، ان کی لمبی عمر کے لیے، اور گھر میں آسائشوں کے لیے اور سہولتوں کے لیے، آرام کے لیے، اور سب سے زیادہ حلال رزق میں برکت کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔